القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک هم المفلحون. آج کا میرا ٹاپک 22 رجب کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کونڈوں کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جو ٹاپک ہے وہ پہلے بیان کیا جائے گا، اس کے بعد کونڈوں کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات کی جائے گی، کیونکہ دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 17 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب اور والدہ کا نام ہند بنت عتبہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا. آپ نسب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں جا کر ملتے ہیں. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں. لڑکپن سے ہی آپ کو لوگ اسرائے عرب کہتے تھے. آپ کا شمار مکہ کے ان گنے چنے چند لوگوں میں تھا جو علم و فن سے آراستہ اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے. قبل از اسلام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قوم کے سرداروں اور مالدار لوگوں میں ہوتا تھا. آپ کا اپنا قول ہے کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے ہی اسلام لے آیا تھا، مگر مکہ جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میری والدہ اس کے خلاف تھیں. تاہم ظاہری طور پر فتح مکہ کے موقع پر 25 سال کی عمر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے ہمراہ اسلام لانے کا اعلان کیا. حالانکہ آپ اس وقت صحت مند جوان تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سالار کے طور پر شریک ہو رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر جوان بڑھ چڑھ کر اسلام کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے تھے. ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے اسلام کی روشنی آپ کے دل میں اتر چکی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین اور محاصرہ طائف میں شریک رہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ اٹھا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ روانہ ہوئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ چلے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ حالات زندگی اور ان کی صلاحیت و قابلیت سے آگاہ تھے، اس لیے اپنے خاص قرب سے نوازا اور کاتب وحی مقرر ہوئے. بیرونی وفود کی خاطر مدارت اور ان کے قیام و طعام کا اہتمام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا. خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے فتنوں کے خلاف بھرپور حصہ لیا اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اس میں کارہائے نمایاں انجام دیے. اسی طرح ان فتنوں سے نمٹنے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے حملے کے سدباب کے لیے 4 لشکر معمور فرمائے. ان میں سے ایک لشکر کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا یزید بن ابی سفیان تھے اور معاویہ رضی اللہ کے بھائی کے ہمراہ تھے. چنانچہ فتوحات شام میں ان دونوں بھائیوں نے خوب شجاعت کے جوہر دکھلائے. خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حصہ تھا اور بڑا کردار تھا. جنگ یرموک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کا حاکم مقرر کر دیا. یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا والی یعنی گورنر بنا دیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر بنے تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے شام کا والی یعنی گورنر بنا دیا. خلافت عثمانی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، شام، عموریہ، شمشاد، انطالیہ، طرطوس، ارواڑ، روڈس اور سقلیہ کی حدود نصرانیت سے نصرانیوں کو وہاں سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیا. خلافت عثمانی میں ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی بحریہ کی بنیاد رکھی اور رومی عیسائیوں کو مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں شام و فلسطین
اور مصر و طرابلس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہ ہوئی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع اموی دمشق کی تعمیر کروائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد قصاص عثمان کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اختلاف ہوا۔ مدینہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے فوری قصاص لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ منافقوں اور فسادیوں نے قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ کو اس قدر الجھا دیا کہ امت کو جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے سانحے پیش آئے۔ ان سانحوں کی حقیقت پر صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درج ذیل اقوال کافی ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے زیادتی ہوئی اور انہوں نے خود کو برحق سمجھ لیا اور ہم نے خود کو۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں وہ فرماتے ہیں، بجائے ان کو گالی دینے کے ان کے اعمال کا تذکرہ کرو، ان سے صلح کی دعا مانگو تاکہ ان کا اور ہمارا خون گرنے سے بچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی، مگر شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دعویدار تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، میرا یہ بیٹا یعنی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹا حسن معاویہ کی امارت قبول کرنے سے انکار مت کرنا، ورنہ باہم خون ریزی دیکھو گے۔ یہ روایت ابن کثیر میں موجود ہے۔ اور ان کے مطابق امت کو مزید خون ریزی اور انتشار سے بچانے کے لیے 41 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کے سپرد کر دی، جو یوں تمام عالم اسلام نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ وقت تسلیم کر لیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایا منتظم اور زیرک سیاستدان تھے۔ آغاز خلافت ہی میں علماء اور اشراف کی مدد سے ایک مجلس شورا بنائی۔ پہلی مجلس میں بغاوتوں پر تبادلہ خیال ہوا اور یہ طے پایا کہ سب سے پہلا قدم خارجیوں کے خلاف اٹھایا جائے گا، کیونکہ وہ کھلا بغاوت کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی زیاد بن ابی سفیان کی مدد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال کے اندر خارجیوں کا صفایا کر دیا، اور خارجیوں سے لڑائی کے دوران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان کو بھی چن کر قتل کیا۔ 43 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی خطرے کی طرف توجہ دی، تقریباً 6000 جنگی کشتیاں تیار کروائیں اور جنادہ بن امیہ کو امیر البحر مقرر کیا۔ فوج کے 2 حصے بنائے، شاتیہ یعنی کہ سرمائی فوج اور سائقہ یعنی کہ گرمائی لشکر۔ یوں سردی اور گرمی دونوں موسموں کے یہ لشکر رومیوں کو اسلامی سرحدوں سے دور رکھتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحری لشکر نے قبرص اور روڈس کے جزیرے فتح کر کے کیسر روم کے جہازوں کو مشرقی بحیرہ روم سے بے دخل کر دیا۔ 48 ہجری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح قسطنطنیہ کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، جس میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، حسین بن علی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم بھی شریک ہوئے۔ اس بحری لشکر کی قیادت سفیان بن عوف کو ملی اور یزید بن معاویہ بھی ایک فوجی سالار کے طور پر ہمراہ تھے۔ مجاہدین نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس مارکے میں بڑے بڑے جانباز شہید ہوئے، جن میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ فصیل کی مضبوطی، شہر کی قدرتی بحری دفاع اور سردی کی شدت کے باعث مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا، تاہم اس مہم سے رومیوں کی طرف سے حملہ آوری کا خطرہ دور ہو گیا۔ یہ مہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق عمل میں آئی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر پر حملہ آور ہوگا وہ مغفرت یافتہ ہوگا، جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح 50 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نافع کو برقہ و افریقہ کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے طرابلس و تیونس کو اپنے تابع کر دیا
اور 55 ہجری میں کیروان شہر بسایا جو صدیوں افریقہ کا دارالحکومت رہا، اور پھر الجزائر و تلمسان میں بربروں پر غالب آئے اور فتوحات حاصل کرتے چلے گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت فتوحات اور غلبہ اسلام کے حوالے سے شاندار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی علاقہ سلطنت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوا، بلکہ اسلامی سلطنت کا رقبہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے راشدین کے ترقیاتی کاموں کو جاری رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ انتہائی برق رفتاری سے جاری رہا، اور قلات، قندھار، کیکان، مکران، سیسان، سمرقند، ترمز، شمالی افریقہ، جزیرہ روڈس، جزیرہ اروڈ، کابل، سسلی سمیت مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا 22 لاکھ مربع میل سے زائد کا علاقہ اسلامی حکومت کے زیر نگین آ گیا۔ ان فتوحات میں معرکہ قسطنطنیہ ایک سب سے اہم مقام رکھتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عظیم کارنامہ اسلامی بحریہ کی تشکیل ہے، یعنی کہ بحری فوج بنانا۔ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ توجہ بحریہ کی ترقی پر صرف کی۔ عہد عثمانی میں 500 جنگی بحری جہاز موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیڑے کو مزید مستحکم بنایا اور مصر و شام کی ساحلی مقامات پر جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ بحری فوج کا سپہ سالار علیحدہ مقرر کیا گیا، جسے امیر البحر کہتے تھے۔ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران عیسائی فوج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر انتظام ایران کے شمالی صوبوں پر حملہ کرنا چاہا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط کیسر روم کے نام لکھا کہ ہماری آپس کی لڑائی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگر تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم کے نیچے تمہاری گوشمائی کرنے والا پہلا سردار معاویہ ہوگا۔ اس پر رومی اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی، بانی اسلامی بحریہ، فاتح شام و قبرص، اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سال کی عمر میں 22 رجب 60 ہجری کو دمشق میں وفات پائی اور باب جابیہ اور باب صغیر کے درمیان دفن ہوئے۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور موئے مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ یہ تو تھی مختصر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کہ جو کہ 22 رجب کو وفات پائے۔ کیونکہ خلافت عثمانی میں ایک روافظ کا فرقہ جس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے مسلمانوں میں اپنی جڑیں مضبوطی سے پکڑنا شروع کی اور اس میں شورش پیدا ہوئی۔ اسی طرح شیعان علی آئے اور ان کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جو دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس سے جو مسلمانوں میں انتشار پھیلا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی اور ان کو سردار چن لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو سب منافقین اور جتنے بھی شیعان علی تھے جن کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے مرتبہ پر جانتے تھے اور ان کو خدا مانتے تھے، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو بھی سزا دی، تو ان کے جو ارادے تھے وہ خاک میں مل گئے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو شورش تھی، ان کی جو سازشیں تھیں، وہ دم توڑ گئیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بھی بدلہ لیا، ان کو بھی چن چن کر مارا، ان کا قصاص بھی لیا۔ تو اس کی وجہ سے عبداللہ بن سبا کا جو لشکر تھا وہ مسلمانوں کے بہت سخت خلاف ہو گیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا، وہاں سے عرب سے ہی نکال دیا، یا تو جو نکل گئے
جو نکل کر بچ کے تو بچ کے باقیوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، اور جو بچ گئے تو یا تو انہوں نے اپنا چھپا کر اپنا مذہب تبدیل کر لیا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اب ان سے شیعان علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا اور وہ دب گئے۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا 60 ہجری میں انتقال ہوا تو اس پر وہ لشکر بڑا خوش تھا، لیکن کیونکہ غلبہ صحابہ کرام کا تھا اور اموی خلیفہ تھے تو یہ دبے ہوئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے جا کر جب ان کی وفات ہوئی 22 رجب کو، تو اس سلسلے میں انہوں نے 22 رجب کے حوالے سے ان کی خوشی میں ہی گھروں میں ہی میٹھی چیزیں بنانا شروع کر دی۔ اس کے حوالے سے 22 رجب کے حوالے سے کنڈوں کی جو حقیقت ہے اس میں ہمارے جو شیعہ موقف ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ زمانہ امام جعفر صادق 34 سال پر محیط ہے، 114 ہجری سے 148 ہجری، ان میں معجزات و کرامات اور ارشادات بھی ہیں جنہیں الجرائع والخرائج نے اور تذکرۃ المعصومین نے تفصیل سے لکھا ہے۔ امام علم لدنی کے مالک تھے اور پسندیدہ رب تھے۔ ایک صحابی نے دعا کے لیے کہا، آپ نے اپنے اللہ سے الجا کر کے مراد پوری کر دی۔ صحابی نے عقیدت میں نیاز تیار کی، کنڈے میں رکھ کر صبح کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھلا دی۔ یہ 22 رجب کا دن تھا تو لوگوں نے دیکھا دیکھی منتیں ماننا شروع کر دی، جن کی پوری ہوگی کنڈے بھرنے شروع کر دیے، اور یوں 1300 سال سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ عبد الرحمن جامی نے شواہد نبوہ میں جعفر صادق کا وعدہ پورا کرنا اور کرامات دکھانا وضاحت سے لکھا ہے۔ یہ نظر و نیاز اس لیے زیادہ مقبول ہوئی کہ جعفر صادق نے فرمایا، منت کے صیغے پڑھ کر قصد کیا جائے تو مراد پوری ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مومنین سے محبت بڑھتی ہے، صلح رحمی کا موقع ملتا ہے، پاکیزگی سے کھانا پکانے کا درس ملتا ہے، اور اہل بیت سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت ساری من گھڑت روایات بھی اس سلسلے میں ان کے جواز میں پیش کی ہیں، جس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سنی موقف جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو جواز کے قائل ہیں، جن میں ہمارا مکتبہ بریلویہ ہے، ان میں مفتی امجد علی اعظمی اپنی کتاب بہار شریعت کے صفحہ نمبر 74 پہ لکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہیں، مگر اس میں اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ اسی طرح مفتی محمد خلیل خان برکاتی اپنی کتاب سنی بہشتی زیور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 میں لکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کے لیے کھیر پوری یعنی کہ حلوہ پکا کر کنڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہیں۔ علامہ حسن علی میلسی وہ 2 اپنے ائمہ کا قول اپنی کتاب کنڈوں کی فضیلت بجواب کنڈوں کی حقیقت کے صفحہ نمبر 6، 7، 8 میں محدث اعظم میں پاکستان مولانا محمد سردار احمد رضوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈے بھی شرعاً جائز اور باعث خیر و برکت ہیں۔ امیر اہل سنت اور مفتی پاکستان ابو البرکات سید احمد قادری 22 رجب کے کنڈے بھرنا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈے بھرنا بھی اہل سنت کے معمولات میں سے ہے، اور اس کے جواز کے وہی دلائل ہیں جو فاتحہ و اصال ثواب کی ہیں۔ اسی طرح وہ علامہ حسن علی میلسی اپنی کتاب میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اپنی کتاب جنتی زیور میں لکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو اصالہ ثواب کرنے کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ سب جائز اور ثواب کا کام ہے۔ جبکہ اس میں جو سنی موقف جو مکتبہ دیوبند کے حوالے سے ہے، اس طرح اہل حدیث علماء کی طرف سے ہے، ٹھیک، ان کا جو ہے نا وہ ان کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اس کو بدعت، جہالت اور اس کے دلائل میں جتنی بھی روایات کھڑی جاتی ہیں وہ بے اصل، ان کو بے اصل اور من گھڑت کہتے ہیں، جن کی کسی قسم کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔
وہ ان کے بارے میں ان کا کیا ان کا مختصر میں بتاتا ہوں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا ہے۔ وہ تو سر سے ان کے دلائل کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ یہ من گھڑت روایات ہیں، جھوٹی ہیں، ان کی نسبت بھی جھوٹی ہے، یہ کسی قسم کا ایسا کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف بغض معاویہ میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ان کا موقف کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مشہور ہے کہ 22 رجب کے کونڈے جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کا کھانا ہے، اس دن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فاتحہ منانے کا حکم جو دیا ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے یہ خیال انتہائی فاش غلطی ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں 22 رجب کے دن حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یا وفات ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی خاص دن اپنی فاتحہ منانے کا حکم دیا۔ یہ جو میں بیان کیجیے دارالعلوم کراچی کے فتویٰ کے حوالے سے ہے، انہوں نے اپنے فتویٰ میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح ایک پیغام بھی دیا ہے انہوں نے کہ اہل سنت کو اس رسم سے کچھ وجوہات کی بنیاد پر بچنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ لکھی ہے کہ یہ رسم کسی شرعی اصل سے ثابت نہیں ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت بالکل جھوٹی ہے، کیونکہ انہوں نے اس قسم کا کسی قسم کا بھی ان کا کوئی قول منقول کسی معتبر کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ رسم صحابہ کرام کی دشمن عناصر نے ایک صحابی یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں ایجاد کی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا تھا، اس لیے اس رسم کو ادا کرنا دشمنان صحابہ کے ساتھ تعاون اور نادانستہ ان کا اعلی کار بننا کے مماثل ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا باعث ثواب عمل ہے، بشرطے کہ اس کے لیے اجرت نہ لی جائے۔ اجتماع اور معین تاریخ کا اہتمام اور کھانے کا خاص آئٹم کو ضروری نہ سمجھا جائے، جیسے کہ یہاں پر حلوے اور پوریوں کو بھرا جاتا ہے، جبکہ کنڈوں کی اس رسم میں یہ سب خرابیاں موجود ہیں، اس لیے یہ غیر لازم کو لازم سمجھنے کی وجہ سے بدعت اور بالکل بھی ناجائز ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص 22 رجب کے دن کنڈے بنا دے تو کنڈے کھانے کا حکم کنڈے بنوانے والے کی نیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر بنوانے والے کی نیت صرف ایصال ثواب ہو تو کنڈے حلال ہیں، فقراء اور محتاجوں کو کھلا دیے جائیں۔ صدقہ فطر کا نصاب رکھنے والوں کے لیے یہ کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ بات فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 252 پر موجود۔ اور اگر بنوانے والے کی نیت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی اور ان کا قرب حاصل کرنا ہو تو ایسے کنڈے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ پر جو حلال کیا جاتا ہے اس میں داخل ہونے کی بنیاد پر حرام ہیں، اور یہ بات امداد الفتاویٰ کے صفحہ نمبر 260 اور 261 میں 5ویں جلد میں لکھا گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔